ہیلو ایوری ون، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. آپ دیکھ رہے ہیں نگین لائف اسٹائل ان امریکہ اور میرا نام ہے نگین. تو بہت لوگوں کو یہ اس بات کا ایشو ہوتا ہے کہ یار آپ اپنا نام بتائیں، آپ کا نام ہے کیسے پروناؤنس کرنا ہے. تو میرا نام بہت سمپل سا ہے، کوئی اتنا خاص مشکل نہیں ہے اس کو پروناؤنس کرنا. نگین بہت ایزی ہے. اس بلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک شیئر کرنے والی ہوں جس کی مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ بھی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ میں رمضان ختم ہوتے اس ٹاپک پہ آپ لوگوں سے ضرور بات کروں گی. ویڈیو کی ٹائٹل سے آپ کو آئیڈیا تو ہو چکا ہوگا کہ میں کس بارے میں آپ سے بات کرنے والی ہوں. تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے والی ہوں، اپنا پرسنل ایکسپیرینس کہ میں نے پاکستان سے موو ہونے کے بعد یو ایس اے میں آ کر کیا کیا چیزیں ایکسپیرینس کی تھیں اور کیا کیا چیلنجز فیس کیے تھے. کتنا یہاں پر رہنا آسان ہے جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو ہوتے ہیں، آپ کی لائف ٹوٹلی کس طرح سے چینج ہو جاتی ہے، اور آپ میں کیا خود میں کیا چینجنگز آ جاتی ہیں، اور کیا کیا آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے آگے آ کے. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو ساتھ ڈسکس کروں گی. تو ویڈیو کو بالکل آپ نے اسکپ نہیں کرنا، اینڈ تک واچ کرنا ہے. آئی ہوپ آپ لوگ بہت انجوائے بھی کریں گے. کامنٹ سیکشن میں بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں آپ یو ایس اے کب گئی تھی، اور آپ کو پاکستانی لائف اور امریکن لائف میں کیا ڈفرینس لگتا ہے، کیسا لگتا ہے آپ کو وہاں پہ رہنا اور پاکستان میں آنا. ہماری لائف نا بہت انپریڈکٹیبل ہے، ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہم نے کہاں سے کہاں چلے جانا ہے. ہم انسان کی ایک نیچر یہ ہے کہ ہم لوگ نا بہت پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں، کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہمارا فیوچر کیسا ہوگا، ہم پہلے سے پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو ہماری قسمت پہ ہوتا نا ہوتا وہی ہے. باقی لوگوں کی طرح میں بھی اسی طرح بہت پلاننگس کرتی ہوں، بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں کہ آگے میں یہ کر لوں گی، ویسے کر لوں گی. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں یو ایس اے جاؤں گی. اور میں کہتی ہوں کہ یار آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، آپ اس پہ خوش رہنا پہلے تو سیکھو، کہ یار جو آپ کو ملا ہے نا اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. میں بھی اللہ تعالیٰ کو بہت شکر ادا کرتی ہوں، میں بہت خوش ہوں، اپنی لائف سے بہت سیٹسفائڈ. مجھے یو ایس سے آئے ہوئے 6 ایئرز ہو چکے ہیں، مطلب 2018 میں یہاں پر آئی تھی. اب تو 7 ایئرز ہونے والے ہیں الحمدللہ، اور میں نے اتنا ٹائم یہاں پر اسپینڈ کیا. اور 6 ایئرز میں نے اتنی ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں، اتنے سارے چیلنجز فیس کیے ہیں نا یہاں پر آ کر، جو کہ میں نے شاید کبھی اپنی لائف میں سوچے بھی نہیں تھے کہ مجھے یہاں پر آ کر اتنا کچھ فیس کرنا پڑے گا، جو کہ اتنا ایزی نہیں ہے. اور ایک جگہ سے آپ جب دوسری جگہ پہ موو ہوتے ہیں نا، آپ کی لائف ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے، آپ کا لائف سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. شادی کے بعد ہر لڑکی کو اپنے سسرال میں رہنا ہوتا ہے اور اپنے پیرنٹس سے دور ہونا پڑتا ہے، یہ تو ریالٹی ہے. لیکن جب آپ ایک کنٹری کو چھوڑ کے دوسری کنٹری چلے جاتے ہیں نا، تو اتنی دوری میں آپ کو اپنے پیرنٹس بالکل کہیں دور دور تک نظر نہیں آتے ہیں. تو پھر میں کبھی کہتی ہوں یہ ٹیکنالوجی کا نا ہمیں تھینکس کہنا چاہیے، کیونکہ اسی کے تھرو جو ہے نا ہم ان سے ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں. مجھے بھی اپنی فیملی کا اپڈیٹ رہتی ہے کہ وہ سب ٹھیک ہے، اور ویڈیو کال پہ میری ان سے بات ہو جاتی ہے. میں جب نئی یو ایس سے آئی تھی نا، تو مجھے لگا تھا نا یہاں پر آ کے میں نے بہت بڑی کوئی غلطی کر دی ہے، مجھے یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا. کیونکہ یہاں کی جو لائف سٹائل ہے نا وہ بالکل پاکستانی لائف سٹائل سے چینج ہے، ڈفرینٹ ہے. یہاں کے لوگ بہت چینج ہے، یہاں کی سوسائٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. اور یہاں پر آ کر آپ کو ان سب کو سمجھنا، ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا ٹائم آپ کو لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں. سب سے پہلے جب آپ یو ایس سے آتے ہیں نا، تو آپ کا جو ٹائم ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. ٹائم ڈیفرنس اتنا زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ، آپ کا سلیپ پیٹرن چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب آپ ٹھیک سے سو نہیں پا رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو ڈپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کے لیے جو نیند ہے نا وہ بہت ضروری ہے. آپ کو اپنے ٹائم پہ نیند پوری کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کو اتنا ڈپریشن نہ ہو، آپ اتنا زیادہ سوچیں نہ چیزوں کو. لیکن سلیپ پیٹرن پہ آپ کا بہت زیادہ نا چینجنگز آ جاتی ہیں. تو آہستہ آہستہ سے جو ہے نا آپ کا پھر 2 ویکس یا 3 ویکس آپ کو لگ جاتے ہیں اس سلیپ پیٹرن پہ آتے ہوئے، یہاں کے ٹائم کے ساتھ آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے ہاؤسز کا بہت زیادہ آپ کو فیل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہاؤسز ہیں نا بہت چھوٹے چھوٹے سائزز کے ہوتے ہیں اور بہت کنجسٹڈ سے ہوتے ہیں. بالکل ایسا لگتا ہے یہ باکسز ہی ہیں، بس اندر ایک چھوٹی چھوٹی ونڈوز دی ہوتی ہیں، اور بہت ڈارک سا اندر فیل ہوتا ہے آپ کو آ کے. جو پاکستان کے ہاؤسز ہیں نا بہت بڑے سائزز کے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر روم کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر صرف ایک ماسٹر بیڈ روم ہوتا ہے جس کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے، اور بس ایک ماسٹر بیڈ روم ہی تھوڑا سا بڑے سائز کا ہوتا ہے. باقی جو 2-3 رومز ہوتے ہیں نا وہ بہت چھوٹے چھوٹے سائزز کے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر باتھ روم نہیں ہوتا، وہ آپ کو الگ سے باہر سیپریٹ یوز کرنا پڑتا ہے.
تو یہاں پر ویسے کسٹمائز ہاؤسز بھی بنتے ہیں، اگر آپ کسٹمائز بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بن جاتے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پہ بلڈرز خود ریڈی کرتے ہیں، اور یہاں کے جو ہاؤسز کی پرائسز ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ پاکستان کی ہاؤسز کی پرائسز سے تو بہت ڈبل ہے یہاں پر. تو یہاں پر ہاؤس افورڈ کرنا از ناٹ ایزی. تو کچھ لوگ تو یہاں پہ اپارٹمنٹس میں ہی رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں. میں ابھی اپارٹمنٹ میں نہیں رہتی، میرا اپنا گھر ہے الحمدللہ، اور یہاں پر کافی لوگوں کو اپارٹمنٹس میں ہی پہلے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے آ کے. اور ابھی جو ہے نا میں یہاں پر برتن دھو رہی تھی، تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہاں کے پانی کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کلین واٹر جو ہے نا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر واٹر کو کلین کرنے کے لیے نا بہت سارے کیمیکلز کا یوز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نا آپ کے ہیئر لاس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور آپ کی اسکن اتنی ڈرائی ہو جاتی ہے نا کہ بس. میری پاکستان میں اتنی اسکن ڈرائی نہیں تھی، جب سے میں یو ایس سے آئی ہوں نا میری اسکن اتنی فلیکی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے. میں جتنے بھی اچھے پروڈکٹس کا یوز کر لوں نا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بہت میری اسکن ڈرائی رہتی ہے. اسی وجہ سے نا میری اسکن بہت زیادہ سینسیٹیو ہو گئی ہے، اور مجھے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا تھا کہ میں اپنے ہینڈ پہ گلوز کا یوز کیا کروں ضرور، کیونکہ میری آئے دن فنگرز پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. اور اس لیے اب میں جب بھی برتن دھوتی ہوں نا ہینڈ گلوز کا ضرور یوز کرتی ہوں، کیونکہ میں کولڈ واٹر زیادہ نہیں یوز کرتی، بہت ہاٹ واٹر یوز کرتی ہوں برتن کو دھونے کے لیے. تو اس لیے جو ہے نا ہینڈ گلوز بہت ضروری ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں کو صحیح رکھنے کے لیے، آپ کی فنگرز خراب نہ ہو، نیلز خراب نہ ہو، اس پہ فنگس کا کوئی انفیکشن نہ ہو. تو اس لیے جو ہے نا گلوز کا ضرور یوز کرنا ہے. ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جو ہماری عادت ہے نا شروع سے کھانے پینے کی، ہم نے بس وہی کھانا ہوتا ہے. ہم یو ایس اے میں رہ کے بھی نا دیسی فوڈ ہی کھاتے ہیں. گھر میں وہی چیزیں بناتی ہوں جو میں شروع سے کھاتی آ رہی ہوں، مجھے یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں، میں یہی بناتی ہوں. اور کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ویکینڈس پہ برگرز وغیرہ بنا لیتے ہیں، یا تھوڑا باربیکیو وغیرہ کر لیتے ہیں. اچھا، یہاں پر جو ہے نا یہاں کی جو ویجیٹیبلس ہیں اور یہاں پہ جو فروٹس ملتے ہیں نا ان کا ٹیسٹ آپ کو ایک تو یہاں پر آ کے ٹوٹلی چینج لگے گا. آپ کو ویسا ٹیسٹ نہیں ملے گا جیسے پاکستان میں آپ کو کھانے میں ملتا ہے. یہاں کی ویجز میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے، یہاں کے فروٹس میں بھی وہ ٹیسٹ نہیں ہے، بالکل ٹیسٹ لیس ہوتی ہیں یہاں کی چیزیں. لیکن آپ ان کو تھوڑا بہت ٹیسٹفل بنا سکتے ہیں، اچھا اگر آپ کو کھانا بنانا آتا ہے. کوکنگ آنا تو مسٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہر لڑکی کو یا ہر لڑکے کو جو بھی باہر جانا چاہتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری اکیلے رہ رہے ہیں، ان کا کھانا بنانا آپ کو آنا چاہیے. کیونکہ یہاں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے باہر حلال فوڈ اتنا نہیں ملتا، جو بھی ملتا ہے نا وہ اتنا کوئی خاص نہیں ہوتا، کہ کھانے کے لائق بھی نہیں ہوتا. بس ٹھیک ہے آپ ویکینڈس پہ جا کے تھوڑا بہت کھا لو، لیکن گھر میں آپ تب تک کھانا اچھا نہیں کھا سکتے. یہاں پہ آپ کو بالکل فوڈ اچھا نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ کو جب تک خود کوکنگ نہیں آتی ہوگی تو کوکنگ جو ہے نا وہ مسٹ ہے، آپ کو آنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. پاکستان میں جتنا ٹائم میں نے گزارا ہے نا وہاں پر ایٹ لیسٹ یہ تھا کہ اسکول میں ہم لوگوں کو اسلامک ایجوکیشن دی جاتی تھی، تو کافی چیزیں ہم لوگ اسکول سے لرن کرتے تھے، پھر گھر میں آ کے پیرنٹس سے بھی سیکھتے تھے. اور وہاں کا جو ہماری سوسائٹی ہے وہ یہاں کی سوسائٹی سے بالکل ڈیفرینٹ ہے. اور یہاں کی جو سوسائٹی ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کی سوسائٹی اتنی خراب ہے نا، اتنی زیادہ. جب تک آپ اپنے بچوں پر دھیان ہی نہ دیں گے، انہیں اسلام کے بارے میں ٹیچ نہیں کریں گے، بچے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں. اور اسی ایج سے نا آپ نے اسٹارٹ کر دینا اپنے بچوں کو حلال کے بارے میں بتانا، حرام کے بارے میں بتانا، کہ کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے اور کیا ہم نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جب ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں نا تو وہ جو چیزیں اپنے پیرنٹس سے وہ سیکھتے ہیں نا وہ کرتے بھی ہیں. اس لیے یہاں پر نا اسلامک سکولز بھی ہیں جہاں پر ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں سنڈے کلاسز کے لیے اور اسلامک ایجوکیشن کے لیے. تو آہد ابھی تو اسلامک سکول جا رہا ہے، ابھی تک پبلک سکول میں نہیں گیا، اس لیے مجھے ابھی اتنا کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہے کہ ابھی کیا کیا چیزیں جو آگے مجھے جا کے آگے فیس کرنی ہے. تھوڑا بہت جو مجھے پتہ چلتا ہے اپنی فیملی سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بچے سکول جاتے ہیں تو کافی چیزیں مجھے وہاں سے بھی پتہ چل جاتی ہیں. تو کتنی چیزیں میں لرن کرتی رہتی ہوں کہ اب کیا ہونے والا آگے، میرا کیا فیوچر ہے، مجھے آہد کو کس طرح سے ٹرین کرنا ہے، کیا کیا اس کو چیزیں سکھانی ہے. ہم جب گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا تو آہد کو ساتھ میں کہتے ہیں کھڑے ہو کے ہمارے ساتھ نماز پڑھے، اور آہد تھوڑی بہت جتنی بھی اس کو آتی ہے نماز وہ پڑھ لیتا ہے. وہ اتنی زیادہ نہیں پڑھتا، لیکن ابھی جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی ساتھ میں مستیاں وغیرہ کرتا رہتا ہے. لیکن اس کو اس چیز سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ نماز کا ٹائم ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے اور لازمی پڑھنی ہے. اور یہاں پر جب تک آپ اپنے بچوں کے سامنے خود نماز نہیں نہ پڑھیں گے، بچے کبھی نماز نہیں پڑھیں گے. اپنے بچوں کے لیے اسلامک کارٹونز ضرور ان کو دکھایا کریں. اسلامک کارٹونز میں کتنی ساری جو سٹوریز ہیں اسلامک وہ ان کو وہاں سے پتہ چلتی ہیں، وہ کتنا کچھ وہاں سے لرن کرتے ہیں، انہیں کتنی چیزیں اس کی سمجھ آتی ہیں. میں ہاتھ سے بہت سارے ایسے کویشچنز ہیں جو اسلامک کویشچنز اس سے ریلیٹڈ کرتی ہوں، وہ کتنے چیزوں کے مجھے آنسرز خود دیتا ہے. اور اب اس کو سب چیزوں کا پتہ چلتا جا رہا ہے کہ ہم نے روزہ کیوں رکھنا ہوتا ہے، زکوٰۃ ہم کیوں دیتے ہیں، نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، ہم
نماز کس لیے پڑھتے ہیں، کس کے لیے پڑھتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا آج کو اب آہستہ آہستہ سے پتہ چلنا شروع ہو رہی ہیں. تو اس لیے میرے گھر میں جب 5 وقت کی اذان ہوتی ہے نا تو بچوں کو میرے پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم لائلہ کا ٹائم ہو گیا ہے، تو وہ لائلہ بولتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا 5 وقت کی نماز باہر تو نہ تو کوئی مسجد ہے، نہ ہی اذان کی آواز آتی ہے، اس لیے ہم نے گھر میں ہی اپنے پورا ٹائم سیٹ کیا ہوتا ہے جو کہ 5 وقت کی اذان ہونی ہوتی ہے، اور اس سے بچوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ نماز کا ٹائم ہو گیا. میں جب یو ایس سے آئی تھی نا مجھے اس چیز کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پر آ کے مجھے کتنا کام کرنا پڑے گا. میں پاکستان میں جس طرح سے رہی ہوئی ہوں نا، کیونکہ مجھے وہاں پہ میں اتنا کام کرتی نہیں تھی، میں نے کبھی بھی اتنا کام کیا ہی نہیں تھا. میری صرف وہاں پہ یہ میری جو روٹین تھی کہ میں صرف یونیورسٹی جاتی تھی. وہاں پر میں نے کیونکہ میرا جو کام تھا وہ سارا آرٹس کا ہوتا تھا، میں صرف پینٹنگس وغیرہ کرتی تھی اور منیچرز کرتی تھی. گھر میں بھی جب بھی میں ٹائم ملتا تھا تو میں اپنا یہی پینٹنگس کا کام کرتی رہتی تھی، لیکن کلیننگ کا، گھر کا بالکل کچھ خاص آئیڈیا نہیں تھا. تو جب میں یو ایس سے آئی مجھے یہاں پر آ کر اتنا کام کرنا پڑا کہ بس جو ہے نا میں کبھی سوچتی تھی کہ یار میں یہاں پر آئی کیوں ہوں، میں یہاں پہ صرف کیا کام کرنے کے لیے ہی آئی ہوں. اور اتنا میرے پر برڈن ہوتا تھا. پھر میں کبھی سوچتی ہوں کہ یار اگر میں خود نہیں کروں گی تو میرا کام کون کرے گا. کہ یہاں پر آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے، یا کوئی آپ کے لیے آپ کو یہاں پہ آ کے کام نہیں کرے گا. تو پھر آہستہ آہستہ سے جو ہے نا بھی مجھے کام کرنے کی عادت ہونا شروع ہو گئی تھی. کام کرتے کرتے مجھے یہ ہے کہ اب اتنی عادت ہو چکی ہے کہ اب میں اگر آرام سے سکون سے بیٹھ بھی جاتی ہوں نا تو مجھے بیٹھا نہیں جاتا. میں اتنی میں اٹھ کرنا یہ کام کر لیتی ہوں، وہ کام کر لیتی ہوں. مجھے لگتا ہے جب ہم کام کرتے ہیں نا تو ہم بہت ایکٹیو رہتے ہیں. ہماری جو لائف سٹائل ہے نا ہمارا بہتر رہتا ہے. اس سے ہم ایکٹیو بھی ہوتے ہیں بہت، اور کتنے سارے کام ہیں جو میں اب اکیلے خود مینیج کر لیتی ہوں. کبھی آپ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی زیادہ دعوتیں کیسے ارینج کر لیتی ہیں، اور مجھے یہاں پر رہ کر اتنی عادت ہو چکی ہے کہ میں اتنا سارا کام خود اکیلے کر لیتی ہوں. اتنی لانڈری ہوتی ہے نا میرے گھر میں، اتنے سارے ڈریسز ہوتے ہیں بچوں کے، میری اپنی اتنی لانڈری ہوتی ہے، اپنے ہسبینڈ کی ہوتی ہے. مجھے وہ بھی ٹائم نکال کے سارا سیٹ کرنا ہوتا ہے، بار بار واش کرنے ہیں، ڈرائی کرنے ہیں. اس کے بعد سارے جو ہے نا ان کو ہینگ کرنا ہوتا ہے، ان کے کلازٹس کو سارا سیٹ کرنا ہوتا ہے. پر یہاں پر ایک چیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے جو لانڈری کرنی ہوتی ہے اس میں آپ کو ڈرائر ساتھ ملتا ہے. جیسے آپ کپڑے واش کرتے ہیں ساتھ ہی ڈرائر میں ڈالتے ہیں تو بہت جلدی سارے کوئکلی ڈرائی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگتا. باتھ روم تو میں نے کبھی صاف کیے ہی نہیں تھے اتنے، اور میڈز ہی کرتی تھی گھر میں. تو اب یہاں پر نا مجھے باتھ روم بھی صاف کرنے پڑتے ہیں. لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے ہم لوگ باہر رہتے ہیں تو بہت ایزی ہے ہمارے یہاں پہ لائف گزارنا، ہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں. نہیں، ہمارا یہاں پہ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہوتی. ہمارے دن میں کام ہی نہیں ختم ہوتے کہ ہم نے انجوائے کیا کرنا ہے. یہاں پر ایسا نہیں کہ ہیلپرز نہیں ہوتے، ہیلپرز ہوتے ہیں، اور آپ جو لوگ ان کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں. اور یہاں پر اگر آپ نے منتھ میں 2 بار بھی گھر کو کلین کرانا ہے، صرف 2 بار آ کے کر جائیں گے، اور 2 بار میں بھی اتنا خاصا اچھا چارج کر لیتے ہیں کہ بس باقی جو ڈیز ہے اس میں آپ پھر کیا کریں، وہ پھر آپ نے خود ہی کلیننگ کرنی ہوتی ہے نا. تو پھر میں کہتی ہوں یار پھر 2 بار بھی کلیننگ کرانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں خود ہی ساری کلیننگ کر لیتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے جو ہم لوگ خود کلین کر سکتے ہیں گھر کو اچھا، وہ کوئی بہتر کلیننگ نہیں کر سکتا. مجھے ویسے بھی کسی کی ہاتھ سے کی ہوئی گھر کی کلیننگ پسند نہیں آتی ہے. پتہ نہیں کیوں، میں جب تک خود سارا گھر کا کلین نہ کر لوں، خود ساری کلیننگ اچھے سے نہ کروں نا، مجھے سکون نہیں آتا. اور میرے ہسبینڈ مجھے کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یہاں پہ. یہ نہیں کہ میں اکیلے ہی سارا کام کرتی ہوں، میں سارا دن اکیلے کام نہیں کرتی. جب وہ گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں یا ویکینڈس پہ ہوتے ہیں تو وہ میرے ساتھ کافی ہیلپ کرواتے ہیں. ڈیپ کلیننگ میں ساری ہم لوگ گھر کی کلیننگ خود کر لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جتنا آپ کے اوپر برڈن ہوتا ہے نا یہاں پر کام کا، اتنی آپ کو یہاں پہ اپلائنسز اور اکوپمنٹس مل جاتی ہیں، جس سے آپ کا کام تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. یہاں پر نا آپ بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں گھر میں رہ کے نا، تو دل تو ویسے آوازار ہو جاتا ہے. تو اس لیے نا تھوڑا ٹائم کے لیے میں بچوں کو باہر بھی لے کر آتی ہوں. اور بچوں کو میں نے کبھی بھی اکیلے یہاں پر باہر کہیں جانے نہیں دیا. میں کبھی بھی نہیں ان کو اسٹریٹس پہ اکیلا جانے دیتی کہ وہ باہر جا کے پلے کر لیں، میں اندر بیٹھی ہوں. نہیں، جب بھی انہوں نے باہر کہیں آنا ہوتا ہے میں ان کے ساتھ خود آتی ہوں. بچوں کو میں کبھی اکیلے باہر نہیں بھیجتی ہوں. اور یہاں پر نا جب بھی آپ نے کہیں بھی جانا ہے بچوں کو لے کے، سیٹ بیلٹس کا لازمی یوز کرنا ہوتا ہے. اور کبھی کبھار تو بچوں کو اس چیز کی عادت نہیں ہوتی. پاکستان میں جو بچے میرے جاتے ہیں نا تو ان کو تو بالکل عادت نہیں رہتی پاکستان جا کے، اور سیٹ بیلٹس کا وہ یوز ہی نہیں کرتے. پر یہاں پر سیٹ بیلٹس مسٹ ہے. اگر آپ کو کہیں بھی پولیس نے پل اوور کیا اور انہوں نے دیکھا کہ اگر بچوں نے سیٹ بیلٹس نہیں لگائی ہوئی تو آپ کو اچھا خاصا ہیوی
ٹکٹ دینی پڑتی ہیں اور بہت فائن پے کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ وائلیشنز میں آ جاتا ہے اور اس لیے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ بچوں کے جب آپ سیٹ بیلٹس لگاتے ہیں نا ان کو آہستہ آہستہ سے خود بخود اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ سیٹ بیلٹس کے بغیر خود بیٹھتے ہی نہیں ہیں. میرے بچے بالکل نہیں بیٹھتے جب تک ان کو میں سیٹ بیلٹس نہ لگا دوں. ساری رولس اور ریگولیشن کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے. آپ کو رولس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ رولس فالو نہیں کریں گے تو آف کورس آپ کو پھر ٹکٹس پے کرنے پڑیں گے. یہاں پر آ کر 3 ایئرس تک ڈرائیو نہیں کی تھی اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی ہر جگہ پہ آنا جانا ہوتا تھا. لیکن ان کی جابس کا بھی یہاں پر یہ ہے کہ وہ بھی اپنی جابس میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے وہ ٹائم نکالے ہمیں باہر لے کے جائیں. بچے بھی گھر میں بور ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے نا مجھے لگا تھا کہ یار ڈرائیو سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن تو بالکل نہیں ہے اور گروسری سٹورز بھی یہاں پہ اتنے دور ہیں کہ آپ واک کر کے بھی نہیں جا سکتے. ایز اے مدر آپ کو یہاں پر بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے جانا ہوتا ہے. اسکول پک اینڈ ڈراپ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. پروسیس آپ نے خود کرنی ہوتی ہے. تو کتنی ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو ایک عورت پہ ہوتی ہے. یہ رسپانسبلٹیز فلفل کرنے کے لیے آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا کہ آپ کو خود ہی سب کچھ کرنا پڑے گا. پھر آہستہ آہستہ سے جب آپ یہاں پر رہنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو خود ریئلائز ہوتا ہے کہ یار نہیں مجھے ڈرائیو آنی چاہیے. کیونکہ جب آپ سب کو دیکھیں گے نا یہاں پہ ہر کوئی ڈرائیو کرتا ہے. سب کے پاس اپنی اپنی پرسنل کارز ہیں. یو ایس اے میں آپ کو اسٹڈی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے ہر چیز کی کیونکہ جب آپ کو اپنے لیے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو لرنر پرمٹ لینا پڑتا ہے. اس کی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. پہلے اس کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو ڈرائیونگ کلاسز لینی ہوتی ہیں. پھر آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے. جب آپ اس کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں پھر آپ کو ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا ہے. ہم لوگ آئے ہیں پاکستان سے اور ہم لوگوں نے اتنے زیادہ لاز اور رولس کو فالو نہیں کیا کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی کسی چیز کو فالو کرتے ہی نہیں ہے. پر یہاں پر لا اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اگر آپ یہاں پر کوئی بھی رول کو بریک کرتے ہیں نا تو اسی ٹائم آپ پکڑے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہر جگہ پہ کیمراز لگے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہر جگہ پہ پولیس ہوتی ہے. تو بہت دھیان سے آپ کو ڈرائیو کرنی ہوتی ہے. میں نے جب نئی ڈرائیو سیکھی تھی نا یہاں پر تو مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ یار مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے مجھے کہیں پولیس نہ پکڑ لے. تو یہ جو ڈر ہے نا آپ کے اندر 1-2 مہینے رہتا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سے آپ اتنا یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ بس پھر آپ کو ہوتا ہے کہ آرام سے آپ نے ڈرائیو کرنی ہے. آپ کو اتنی چیزوں کی سمجھ خود بخود آ جاتی ہے. آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ آپ اچھی ڈرائیو کر لیتے ہیں. میں بچوں کو لے کر آئی تھی باہر تھوڑی بہت میں نے کہا چیزیں دیکھ لیتے ہیں. بچے بھی تھوڑا سا انجوائے کر لیں گے میں بھی کر لوں گی. میں اکثر آتی ہوں تو میں ونڈو شاپنگ وغیرہ کرتی رہتی ہوں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے جب بھی باہر جانا ہے آپ نے شاپنگ کر کے ہی واپس آنا ہے. آپ ویسے بھی باہر چلے جایا کریں کیونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ سٹورز پہ جاتے ہیں نا تو یہاں پر سیلز بہت اچھی لگتی ہیں. بہت سارا آپ کو سامان بہت اچھی پرائسز پہ مل جاتا ہے. تو میں آ کے کبھی کراکری دیکھ لیتی ہوں. کبھی کپڑے وغیرہ بچوں کے دیکھ لیتی ہوں. اپنے دیکھ لیتی ہوں. تو اس طرح سے میں اپنی شاپنگ وغیرہ کرتی رہتی ہوں. کبھی کوئی چیز اچھی مل جاتی ہے تو میں پرچیز بھی کر لیتی ہوں. لیکن میں ہر بار یہ ہے کہ کچھ خریدتی نہیں ہوں. بس ایسے گھوم پھر کر پھر میں گھر واپس چلی جاتی ہوں. یہاں پر آپ کو کارڈس یوز کرنے ضرور آنے چاہیے. جب آپ باہر جاتے ہیں آپ نے کس طرح سے پیمنٹ کرنی ہے یہ بھی آپ کو پورا ایک طریقہ پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے کون سا کارڈ یوز کرنا ہے کس طریقے سے یوز کرنا ہے. آج کل یہاں پر کارڈس آپ انسرٹ کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں. سوائپ کر کے یوز کر سکتے ہیں. ٹیپ کر کے یوز کر سکتے ہیں. گوگل پے آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اپنا. تو مطلب کتنے سارے طریقے یہاں پر کارڈس کو یوز کرنے کے. یہاں پہ کیش بہت کم یوز ہوتا ہے. ہم لوگ تو کیش ویسے بھی اپنے ہاتھوں میں دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم صرف کارڈز ہی یوز کرتے ہیں. ہر چیز یہاں پر اب آن لائن شاپنگ بھی آن لائن ہوتی ہے. سب لوگ گھر میں بیٹھ کے شاپنگ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں. گھر میں ساری چیزیں ڈیلیور ہو جاتی ہیں ایزیلی. اگر آپ نے ممبر شپس لی ہوئی ہیں تو آپ کے گھر میں سب کچھ ڈیلیور ہو جائے گا. اور اگر آپ گروسری سٹورز پہ آئے ہیں تو یہاں پر بھی آپ نے سیلف چیک آؤٹ کرنے ہیں. بہت ایزی کیا ہوا ہے آپ نے. زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا آپ کو چیک آؤٹ کرتے ہوئے. سٹورز پہ تو آج کل ایسے ہی ہو گیا کہ آپ نے بس موبائل پہ ہی بار کوڈ کو اسکین کرنا ہوتا ہے اور وہیں سے آپ نے چیک آؤٹ کرنا ہے. تو بس اپنی چیزیں لے کر آپ گھر چلے جائیں. یہ ساری چیزیں لرن کرتے ہوئے مجھے بھی ٹائم لگا ہے. تو ٹائم لگنے کے ساتھ ساتھ اب آ کے مجھے بھی ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو چکا ہے. اس لیے میں اکیلے سب کچھ مینیج کر لیتی ہوں. بچوں کو ویک ڈیز پہ باہر لے آتی ہوں. ساری گروسریز وغیرہ میں خود اکیلے کر لیتی ہوں. اور اگر انہوں نے کچھ کھانا پینا ہو تو ان کو ریسٹورینٹس وغیرہ پہ بھی لے جاتی ہوں. سب کچھ میں خود اب اکیلے مینیج کرتی ہوں. ہسبینڈ سے ویکینڈس پہ اویلیبل ہوتے ہیں. ہم نے جو ویکینڈ پہ باہر جانا ہوتا ہے نا تو پھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی باہر جاتی ہوں. یہ کچھ گفٹس میں لے کر آئی تھی. مجھے نا پاکستان بھیجنے تھے. میرے فادر ان لا پاکستان جا رہے تھے تو میں نے سوچا ماما پاپا کے لیے اور ان کے لیے کچھ چیزیں بھیج دیتی ہوں.
تو میں یہاں پر نا اپنے انلاز کی طرف یہ ڈراپ کرنے آئی تھی، تو سوچا تھوڑا ٹائم بھی اسپینڈ کر لیتی ہوں. تو میں بھی اس طرح ویکینڈس پہ آتی ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا بہت ٹائم اسپینڈ کر لیتی ہوں. ایک اچھا ٹائم گزر جاتا ہے سب کے ساتھ، اور بچے بھی انجوائے کر لیتے ہیں. آہد کے تو ماشاء اللہ سے کتنے سارے کزنس ہیں، تو آہد بہت انجوائے کرتا ہے، اور آہد تو ویسے ہی بہت خوش رہتا ہے اپنے کزنس کے ساتھ. تو یہاں پر آپ کی فیملی میں کوئی بھی اگر یہاں پر رہتا ہے نا، تو ویکینڈس پہ ان کے ساتھ ٹائم ضرور اسپینڈ کر لیا کریں. اس سے آپ کا اچھا ٹائم گزر جائے گا، آپ کو اتنی بوریت بھی نہیں ہوگی. اور پھر جب ویکیشنز آئے نا، تو اپنا پاکستان کا تھوڑا بہت پلان کر لیا کریں، پاکستان چلے جایا کریں. بہرحال پاکستان میں ہو یا امریکہ ہو، تو لائف تو ہر جگہ پہ ہارڈ ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، گزارنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو زندگی کو آسان آپ نے خود بنانا ہوتا ہے، اور وہ کیسے بنا سکتے ہیں آپ آسان، وہ آپ نے خود آپ پر ہوتا ہے. تو اچھے سے گزاریں گے تو اچھے سے گزر جائے گی، جتنا اس کو مشکل ہو کے گزاریں گے اتنی مشکل گزرے گی. اگر آپ لوگ پلان کر رہے ہیں USA آنے کا یا کسی بھی کنٹری جانے کا، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوگا، اچھا ٹائم گزرے گا کہ نہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 months آپ کو لگتے ہیں ایڈجسٹمنٹ میں. پھر آپ کو آہستہ آہستہ سے اس جگہ کی عادت ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کا دل خود بخود لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے بالکل بھی مت سوچو، اگر آپ کو یہ اپرچونیٹی ملتی ہے کہیں بھی باہر کنٹری میں جانے کی، تو ضرور سوچو، اپرچونیٹی کو اویل کریں، بالکل بھی مس مت کریں. اگر آپ کو میرا آج کا بلاگ اچھا لگا پلیز ڈو لائک کامنٹ اینڈ شیئر. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ بلاگ میں. اپنی دعا میں مجھے بہت سارا یاد رکھیے گا. کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن پہ پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ بلاگ پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.